رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قرآن مجید فرقان حکیم کی خوبصورت تلاوت ہم نے سنی ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ دور دراز کے ممالک سے قرآن کرام کی ہم نے زیارت بھی کی اور ان سے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی. وقت بہت مختصر ہے، میں چند منٹوں میں اپنی مختصر حاضری پیش کر کے قبلہ امام صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آج کی اس محفل کے لیے بارگاہ رب العالمین میں خصوصی دعا فرمائیں کہ خالق کائنات آج کی اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جنہوں نے یہ عظیم الشان اہتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت میں عظیم اجر اور ثواب سے نوازے. بات کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک جلیل القدر نبی اور رسول جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان خوبصورت واعظ فرما رہے ہیں. قوم کے افراد نے جبکہ ان کی پرتاثیر گفتگو سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص یہ کہنے لگا کہ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جب آپ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، یعنی اس کا اشارہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت کی طرف، تو پھر ہمیں یہ خوبصورت واعظ، یہ عظیم الشان خطاب کون سنائے گا؟ اس موقع پر سورہ صف میں جو 28ویں سپارے کی سورۃ الجمعہ سے پہلے کی سورت ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس عظمت والے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا.
قرآن مجید کی یہ خوبصورت آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتیں بخشی ہیں اور کتنے عظیم مقام عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، اس مبارک آیت پر غور کریں تو بے شمار نکات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ گفتگو کا آغاز کچھ اس خوبصورت انداز سے کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ معلناً میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے وہ رسولوں کے بھی رسول ہوں گے، مگر اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، صاحب علم و فضل ہوتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اعلان تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض اعلان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سن کر بندے کو صدمہ پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اکثر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اب دنیا سے چلے گئے، وہ نہیں رہے۔ تو یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس کو سن کر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عیسیٰ بن مریم جانتے ہیں کہ اعلان کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بندے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو خوشی پہنچاتے ہیں، مگر میں جس رسول اعظم کی بات کر رہا ہوں وہ تو دنیا میں خوشیاں دینے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مخبراً، میں خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم جانتے ہیں کہ کچھ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، کچھ سچی ہوتی ہیں، مگر جس رسول اعظم کی بات میں کر رہا ہوں وہ تو وہ رسول ہیں جنہیں دشمن بھی صادق الامین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس لیے لفظ جو چنا ہے وہ کتنا پیارا ہے، وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس عظیم رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، آج سے سینکڑوں سال پہلے عیسیٰ بن مریم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں مبشرن، تمہیں خوشخبری ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو کہ وہ رسول آ رہے ہیں جو سب رسولوں کے رسول ہیں، وہ نبی آ رہے ہیں جو سب نبیوں کے نبی ہیں، وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، وہ آ رہے ہیں۔ آج ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، وہ آ گئے ہیں۔ وہ کون؟ جن کے لیے دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، جن کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، آدم علیہ السلام نے جن کے وسیلے پیش کیے ہیں، زکریا علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، ایوب علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے جن کے قصیدے پڑھے ہیں، وہ رسول اعظم 12 ربیع الاول شریف کی صبح اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ برسول یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا بشارت و عیسیٰ، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خوشخبری دی تھی
کہ میں تو رسول ہوں، میرے بعد آئیں گے وہ رسولوں کے رسول ہوں گے، میں تو نبی ہوں، میرے جو بعد آئیں گے وہ نبیوں کے نبی ہوں گے، ہاں میں تو روح اللہ بن کے آیا ہوں، وہ حبیب اللہ بن کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 100 نام ہیں، ایک نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذات ہے، اور باقی آپ کے نام صفاتی ہیں۔ ان تمام ناموں میں 2 نام ایسے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ خود محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ پتہ چلا زمین پر بھی حضور ہی کا ذکر ہے اور آسمانوں پر بھی حضور ہی کا ذکر ہے۔ فرش پہ ترفع دھوم دھام، عرش پہ تادہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس لیے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور کثرت سے سلام بھی عرض کرو۔ پتہ چل گیا نا، فرش پر اللہ کے بندے درود پڑھتے ہیں، عرش پر اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ عرش پر بھی حضور کا ذکر ہے، فرش پر بھی حضور ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر میرے زمینوں پر ہیں۔ وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے۔ پتہ چل گیا آسمانوں پر بھی بادشاہی حضور کی ہے اور زمینوں پر بھی بادشاہی حضور کی ہے۔ تو فرماتے ہیں آسمانوں پر میرا نام احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے محمد نام نامی اسم گرامی نہیں لیا، بلکہ نام نامی اسم گرامی احمد لیا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں اس لیے کہ احمد جو نام نامی اسم گرامی ہے، اس کا گہرا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی اسم گرامی ہے، اس کا گہرا تعلق جسمانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ابھی اس روئے زمین پر جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، مگر عرش عظیم کی بلندیوں پر روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عام ہو چکے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ عیسیٰ بن مریم نے اسی لیے وہ نام نامی اسم گرامی لیا ہے جس کے چرچے اس وقت عرش پر بھی جاری تھے، اس کے چرچے فرش پر بھی جاری تھے۔ اس لیے فرمایا اس ہستی کا نام احمد ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل بارگاہ رب العالمین میں انشاءاللہ قبول ہے کہ جس کا آغاز ذکر رب العلا سے ہوا ہے اور الحمدللہ جس کا اختتام ذکر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ اے خالق کائنات، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قاری صاحب مصر سے تشریف لائے تھے،
انہوں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی تھی تو آخری سورہ مبارکہ جو انہوں نے تلاوت کی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس کی جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ یہ مسئلہ عرض کر، چونکہ باقی حضرات چلے گئے مگر آپ حضرات تشریف فرما ہے، وہ ان میں سے اگر کسی کی ملاقات ہو تو اس کو بھی یہ مسئلہ بتا دیں کہ جب یہ آیت سجدہ آتی ہے تو جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں سب پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب جن حضرات کے وضو ہیں وہ تو ابھی سجدہ کریں، زندگی کا کیا پتہ کہ زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، لیکن بعد میں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کل جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو ساتھ ایک سجدہ اضافی کریں کہ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آیت سجدہ نازل ہوئی تھی، چونکہ اس میں حکم ہوتا ہے اور سجدہ کرو، اس کا ترجمہ یہ ہے سجدہ کرو، تو جب یہ آیت تلاوت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جماعت کرا رہے تھے کعبۃ اللہ شریف میں، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں گئے، وہاں جتنے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام وہ بھی سجدے میں گئے، اور ان کو دیکھ کر سارے بے ایمان بھی سجدے میں گئے، یعنی یہ ہوش ہی نہ رہا کہ ہم نے سجدہ کرنا ہے یا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی ایسی برکت ہوئی کہ سارا مکہ ہی سجدے میں چلا گیا۔ تو یہ آیت سجدہ اس وقت نازل ہوئی، اور پھر مدینہ شریف میں بھی نزول ہوا، قرآن مجید میں کئی سجدے ہیں، تو اس لیے جب سجدہ کرنا ہے، اور مجھ پر آپ پر قاری صاحب جانتے ہیں ہم سب پر ایک سجدہ جو ہے وہ واجب ہو گیا، اور وہ حضرات جو گئے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ یہ جو سجدہ ہے یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ بندہ سجدہ فرش پر کرتا ہے، حاضری عرش پر لگتی۔ میں عرض کروں، میں بلال صاحب سے کہتا ہوں کہ بتائیں کہ ہمارے جسم میں سب سے بلند ترین مقام عزت والا وہ کون سا ہے؟ بتائیں جی، یہ سب سے بلند ترین مقام ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، شوکت والا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں بتائیں سب سے نیچے مقام کون سا ہے؟ پاؤں کے نیچے زمین، زمین کے نیچے تو اب کوئی چیز نہیں، پاؤں کے نیچے زمین ہے، تو اب کیا ہے؟ اب وہ مقام جو ہمارا سب سے بلند تھا ہم نے سب سے نیچے رکھ دیا ہے، اور زبان پر کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے اور اعلیٰ ہے۔ گویا ہم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یا اللہ میرے جیسا عاجز اور مسکین کوئی نہیں، تیرے جیسا بلند و بالا کوئی نہیں۔ اے اللہ، آخری بات ہے، اگر میرے بس میں ہوتا کہ اس سے نیچے بھی کوئی مقام تو میں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ اب اس سے بڑھ کر میرے پاس کیا ہے کہ جو میرے پاس بلند ترین چیز تھی میں نے سب سے نیچے ترین رکھ دی ہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رفعہ اللہ، من رکعہ اللہ، رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا کی ہے اللہ نے اس کو مقام کی انتہا عطا فرما دی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ کبھی ہم انسان بتوں کو سجدہ کر رہا تھا،
کبھی دریاؤں سمندروں کو سجدہ کر رہا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، ساری کائنات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے، قاری صاحب اب یہ جو بات ہے آپ نے دل سے سننی ہے، میری طرف سے ایک تحفہ لے جائے۔ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، کسی شخص کو اگر نماز یاد کرا دے اور نماز پڑھنا سکھا دے، میری بات آپ سن رہے ہیں؟ کون کون سن رہا ہے؟ بس یہیں سے بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے، قاری صاحب کے بلا کسی بندے کو نماز یاد کرا دے اور نماز پڑھنا سکھا دے اور وہ بندہ نماز پڑھے تو حدیث پاک میں ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اور قاری صاحب کو بھی ثواب ملے گا۔ جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا آج میں نے 10 نمازیں پڑھی ہیں، لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے تو ایک نماز پڑھی ہے، انہوں نے کہا نہیں، ایک میں نے خود پڑھی ہے، 9 بندوں کو ساتھ لایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قاری صاحب نے ایک بندے کو سجدے کی تربیت دی، سجدہ کرنا سکھایا، اس نے سجدہ کیا، اس کو سجدے کا ثواب ملا۔ اب مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عزت اور شان و شوکت کا اندازہ کون لگائے گا؟ ان کی عزت و عظمت اور مقام کا اندازہ کون سا کمپیوٹر لگائے گا، کون سا کیلکولیٹر لگائے گا، کون سا سائنسدان لگائے گا جنہوں نے سجدہ خود بھی کیا ہے اور قیامت تک کے لیے سجدوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کوئی ہے بندہ جو اندازہ لگائے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سجدوں کا ثواب مل رہا ہے؟ اور قیامت تک اس روئے زمین میں جو کوئی بھی سجدہ کرے گا ثواب آمنہ کے لال کو ملے گا۔ اور آخری بات میں جو بار بار دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے مناتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں بتوں سے چھڑایا ہے، خالق کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، صدقہ کملی والے کا ہے۔ تو اس لیے نعرہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا؟ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے، کیوں؟ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہم میلاد بنا کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، ہم آمنہ کے لال کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے آمنہ کے لال، تجھے کروڑوں سلام ہیں، اربوں سلام ہیں، تو نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کنتم خیر امت، اللہ نے ہمیں امتوں میں سب سے بلند مقام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔